اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اے عاشقان ماہ رسالت، دعا مانگنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ بہ جگہ دعا مانگنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی تاکید ارشاد فرمائی ہے۔ آج اسی موضوع پر کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، دعا کے فضائل کیا ہیں، اور ہم دعا مانگنے سے پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں، اس کے متعلق انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات عطا فرمائے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں ایسی چیز کا تمہیں کہتا ہوں کہ جو تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دے گی، تمہارا رزق بڑھائے گی، اور فرمایا کہ دعا جو ہے وہ یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا اترتی ہے، بلا نازل ہوتی ہے، بلا اترتی ہے، پھر دعا اس سے جا ملتی ہے۔ بلا اترتی ہے، پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بلا بندے کی طرف آ رہی ہوتی ہے، لیکن بندہ دعا کرتا ہے تو دعا کی برکت سے وہ بلا رک جاتی ہے، پریشانی مصیبت رک جاتی ہے۔ دعا کی اتنی اہمیت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت میں دعا کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں نمک کی، جیسے کھانے میں نمک کی۔ بندہ عبادت کرے لیکن اس کی یہ عبادت پھیکی رہ جائے گی، مزہ نہیں آئے گا، اور جب وہ عبادت کر کے، نماز پڑھ کے، تلاوت قرآن کر کے، ذکر اللہ کر کے، یا دیگر عبادت کر کے جب فارغ ہو بندہ تو دعا مانگے تو اس کی دعا کی برکت سے عبادت میں لذت پیدا ہو جائے گی، دعا کی قبولیت کا جو ہے وہ اشارہ مل جائے گا کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہوتی ہے، دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے۔ اگر ہم عبادت تو کر لیں لیکن ہم دعا نہ کریں، جیسے اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم یا کوئی بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نا، تلاوت کی کھڑے کھڑے تلاوت کی، جتنا پڑھنا ایک رکوع دو رکوع جتنا پڑھا قرآن پاک بند کیا، الماری میں رکھا، کام یاد آ گیا، چلو ہی چلیں گے۔ ارے بھائی، آپ نے تلاوت کی، اللہ کا کلام پڑھا، کلام الہی کو پڑھا، جو ہے آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ارے خدا کے بندے، جاتے جاتے اللہ سے دعا مانگ لو کہ یا اللہ اس کی برکتیں مجھے عطا فرما۔ دعا کی اتنی اہمیت ہے لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ میں اس بات پر الحمدللہ میرا یقین ہے کہ دعا جو ہے اس کی برکت سے
رزق ملتا ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، کیونکہ رب نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سند میں رب نے ساتھ ہی دے دی کہ مجھ سے مانگو دعا، ادعونی، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے رب نے کہا کہ مجھ سے مانگو میں نہیں دوں گا؟ ایسا جب رب نے کہہ دیا کہ میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تو بندے کو چاہیے کہ اپنی دعا میں جو ہے اپنے عبادت کے بعد دعا میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، دعا کرے کسی کے لیے۔ اب اگر پوچھا جائے کسی سے کہ بھائی آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کسی طرح کی بھی پریشانی آ گئی، کیا اگر محلے والوں سے پوچھا جائے، آواز سب تک جا رہی ہے، پوچھا جائے کہ آپ پر کوئی پریشانی آئی، کوئی بیمار ہوا، کوئی کاروبار میں کوئی مسئلہ بن گیا یا کوئی بھی پریشانی آئی، کیا کبھی آ کر آپ نے امام صاحب سے کہا امام صاحب ہمارے لیے دعا کر دو؟ کتنے بندے ہوں گے؟ خود غور کر لیں، کوئی بھی نہیں آتا ہوگا، اسپیشل دعا کرانے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا ہوگا۔ آپ آئیں مسجد میں، امام صاحب سے دعا کروائیں، آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی پریشانیاں دور ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ دعا مانگو تمہیں رزق دیا جائے گا، دعا مانگو تمہیں رزق دیا جائے گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار۔ جس طرح کوئی لڑائی وغیرہ ہو جائے، جنگ میں جائے تو بغیر اسلحے کے تو جنگ نہیں نہ لڑی جاتی، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے، یعنی پریشانی آپ کی طرف آتی ہے، آپ دعا کے ہتھیار کے ساتھ اس پریشانی کا مقابلہ کریں، اس پریشانی کا مقابلہ کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ایسی دعا کرے کہ جس میں گناہ اور قطع رحمی کی کوئی بات نہ ہو، یعنی کوئی مسلمان ایسی دعا کرے کہ جس میں نہ گناہ کے متعلق دعا ہو، نہ قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کی، دوستوں سے تعلق توڑنے کی یا اس طرح کی کوئی دعا ہو، تو وہ دعا 3 طرح کے فائدوں سے خالی نہیں ہوتی۔ یہ حضور کی حدیث پاک ہے کہ وہ دعا 3 فائدوں سے خالی نہیں ہوتی۔ پہلا فائدہ کہ بندے کو یا تو اسی وقت عطا کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ مصیبت آئی، یہ پریشانی آئی، یہ مجھ سے دور کر دے، اس کی برکت سے یا تو پریشانی دور ہو گئی۔ اب دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے، دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے جو مصیبت اس پر آنی تھی، جو مصیبت اس پر آنی تھی، وہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے روک دی۔ دوسرا فائدہ ہوا، یہ پکا فائدہ ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ پہلا فائدہ کیا؟ یا تو اللہ تعالیٰ دے دے گا، ہم نے دعا مانگی یا اللہ ہمیں بیٹا دے دے، ہمیں رزق دے دے، ہمیں فلاں چیز دے دے، ہماری پریشانی دور کر دے، رب نے دے دی، فائدہ ملا دعا کی برکت سے۔ اب دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندے نے دعا کی، یا اللہ مجھے پریشانیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ مجھے دکھ تکلیف سے محفوظ فرما، تو اللہ تعالی نے دعا کی برکت سے اس مصیبت کو روک دیا۔ آپ کو نہیں پتا کہ مصیبت آنے والی ہے، لیکن آپ نے دعا کی یا اللہ مصیبت کو دور کر دے، پریشانی دور کر دے، رب نے دور کر دی۔ مثلا گھر سے نکلتے ہیں حکم ہوتا ہے کہ دعا کرے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب گھر سے نکلے تو یہ دعا کریں کہ یا اللہ میں تیرے توکل پر گھر سے نکلتا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ جو بھی نیکی کی توفیق ہے تیری ہی طرف سے ہے۔ گھر سے نکلے دعا کریں، ہو سکتا ہے کوئی آگے جا کر آپ کو پریشانی آئے، مثلا موٹر سائیکل پنچر ہو جائے یا کوئی کانٹا وغیرہ چپ جائے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو اس کی دعا کی برکت سے آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ 2 فائدے ہو گئے۔ اب تیسرا فائدہ کیا ہے؟ فرض کریں آپ کو وقت پر عطا نہیں کیا گیا، دعا مانگی یا اللہ فلاں مصیبت دور کر دے، فلاں کام کر دے، نہیں ہوا، کوئی مصیبت بھی دور نہیں ہوئی، لیکن تیسرا فائدہ جو ہے یہ پکے کا پکا ہے، کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔
یعنی اس کا اجر قیامت والے دن دے گا، فائدہ اس کا بھی ہے، دعا جو مانگی تھی اس کا فائدہ ہے، قیامت والے دن اس کا اجر دیا جائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ دعا کرتا ہے نا، یا تو اس کو عطا کر دیا جائے، یا اس سے پریشانی دور کر دی جائے، یا اس کی دعا آخرت کے لیے جمع کر لی جائے۔ جو جمع ہوگی نا تو علماء فرماتے ہیں کہ بندہ قیامت والے دن یہ حسرت کرے گا کہ یا اللہ، جو دعائیں میں نے تجھ سے مانگی جو مقبول نہیں ہوئی، تو نے قیامت کے دن کے لیے میرے لیے محفوظ کر لی، اس کا تو اجر دے رہا ہے۔ یا اللہ، کاش کہ میری وہ دعائیں جو دنیا میں مانگی تھی وہ بھی نہ قبول ہوئی ہوتی، وہ بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، مجھے آج اس کا اجر دیا جاتا۔ یعنی دعا تین طرح سے، کسی بھی طرح کے فائدے سے خالی نہیں ہے، یا تو عطا کر دیا جائے گا، یا مصیبت دور کر دی جائے گی، یا آخرت کے لیے خزانہ جمع کر لیا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنے، اب حکم ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے، صبح مانگو، شام مانگو، فجر میں مانگو، ظہر میں مانگو، عصر میں مانگو، تہجد میں مانگو، صبح مانگو، شام مانگو، آتے مانگو، جاتے مانگو، جب چاہے دعا مانگو۔ لیکن ایسی جگہ پر دعا نہیں مانگنی، اللہ کو یاد نہیں کرنا کہ جو معصیت گناہ کی جگہ ہو، یا آپ بیت الخلاء میں ہو، نہیں دعا کرنی۔ یہ جو ہے اس طرح کے مواقع جو ہوتے ہیں، یہ اپنا اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر آپ وہاں پر دعا کریں گے، وہاں پر اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ صبح مانگو دعا، شام مانگو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں مانگو، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگو، ماں باپ کے پاس بیٹھ کر دعا مانگو، مسافر سے کہو میرے لیے دعا کریں، دعا مانگتے رہا کریں، آپ کو رزق دیا جائے گا، آپ سے پریشانیاں دور کی جائیں گی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کی برکت سے بلا دور ہوتی ہے، پریشانی دور ہوتی ہے۔ اے عاشقان ماہ رسالت، ہم نے سنا کہ جو دعا کی جاتی ہے وہ کسی طرح کے فائدے سے خالی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا۔ اور دعا میں سستی نہیں کرنی چاہیے، دعا میں سستی نہیں کرنی چاہیے، یاد رکھیں، دعا مانگے۔ اب ایک دعا ہے اللہم ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ، مفہوم اس کا ہے یا اللہ میری اولاد کو تیری عبادت کرنے والا رکھ، میری ذریت کو، میرے اہل و عیال کو تیری عبادت کرنے والا رکھ، نیک لوگوں کے ساتھ رکھ، اور میری اولاد کو نیکوں کا امام بنا۔ یہ دعا کا حکم دیا ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو دعا باپ اپنے بیٹے کے حق میں کرتا ہے نا، جو دعا، غور کریں اس بات پر کہ جو دعا باپ اپنے بیٹے کے حق میں کرتا ہے وہ ہر طرح سے قبول ہی قبول ہے، ہر طرح سے قبول ہی قبول ہے۔ اب بچے کو کوسنے نہیں دینے چاہیے، بچے کو گالی نہیں دینی چاہیے، بچے کو بددعا نہیں دینی چاہیے۔ بعض کا موقع ایسا ہوتا ہے دعا قبول ہو جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، پھر وہی باپ جو ہے وہ روتا ہے کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ ہمیشہ ماں کو بھی چاہیے کہ اپنے بیٹے کو کبھی بددعا نہ دے، باپ کو بھی چاہیے کبھی اپنے بیٹے کو بددعا نہ دے، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کو نہ ستائیں کہ وہ آپ کو بددعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو بددعا دینے پر مجبور نہ ہو جائے، ماں باپ کو اتنا پریشان نہ کیا جائے۔ ہمیشہ والدین کی اطاعت کرنی ہے، اور ماں باپ جو ہے اپنے بیٹوں کے ساتھ جو ہے شفقت بھرا انداز رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب جو ہے کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دعا مانگنا ہمارے آقا کی سنت ہے، ہمارے آقا دعائیں کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ حضور پیدا ہوتے ہی آپ نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ اللہم رب ھب لی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، پیدا ہوتے ہی دعا کی۔ اب بتائیں کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی بول سکتا ہے؟ وہ تو ناسمجھ ہوتا ہے، لیکن میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ آپ کا معجزہ ہے، آتے ہی دعا کی یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، اللہم رب ھب لی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ جب آپ کا وقت آخر آیا اس دنیا میں
دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ کے لب پر دعا تھی. کیا دعا تھی؟ اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ سب سے اچھا رفیق ہے، اللہ سب سے اچھا رفیق ہے. امت کو دعاؤں میں یاد رکھا. مشہور ہے نا کہ میرے آقا جب معراج پر گئے تو حضور نے وہاں پر بھی معراج میں بھی اپنی امت کو اپنی دعاؤں سے آپ نے جو ہے وہ امت کو دعاؤں میں یاد ہی رکھا، امت کو بھولا نہیں ہے. آپ نے عرش پر جا کر اب جس شخصیت کو، جس سلطان انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہو تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ دینے والے کی، لینے والے کی، زیارت کرنے والے کی، زیارت کروانے والے کی، رب کی، محبوب کی کیفیت کیا ہوگی اللہ جانے، اس کا رسول جانے. لیکن میرے آقا نے اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولا، اپنی امت کو نہیں بھلایا. ہم کتنے غافل ہیں، ہم کتنے غافل ہیں. ہم ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم اپنی دعاؤں میں یاد نہیں رکھتے. ہم اپنے آقا کو اپنی دعاؤں میں ہم یاد نہیں رکھتے. میرے آقا کے لیے دعا کیا ہے؟ ہم کریں اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے آقا پر درود بھیج، ہمارے آقا پر رحمت بھیج، اور آپ کی آل پر رحمت بھیج، آپ کی آل پر درود بھیج. کتنی پیاری دعا ہے. یہ ہم کریں گے، اس کا فائدہ ہمیں ہوگا. حضور تو عالی مرتبت ہے نا، حضور کا مرتبہ بڑا ہے، حضور کی شان بڑی ہے، حضور کا رتبہ بڑا ہے. آپ بہت اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں، آپ سلطان انبیاء ہیں، آپ نبی الانبیاء ہیں، آپ رسول ملاحم ہیں، آپ رسولوں کے تاجدار ہیں، ساری کائنات کے آپ آقا ہیں. وہ ہمیں دعا میں یاد رکھیں اور ہم امتی، ہم دن میں 10 مرتبہ درود پاک بھی نہ پڑھ سکے آقا پر. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم حضور پر دن میں 100 مرتبہ درود نہیں پڑھ سکتے. کتنے ہم غافل ہیں. حضور کی تو عنایتیں ہی عنایتیں ہیں. آج کا جمعہ ہے نا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درود پاک پڑھے. میں آپ کو فضیلت بتاتا ہوں اس کا. درود پاک پڑھے سبھی احباب. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب نے پڑھا نا درود؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. عبدالغفار بھائی، ذوالفقار بھائی، آصف بھائی، یہ بھائی، وہ بھائی جنہوں نے درود پاک پڑھا ہے ان کا نام میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے. ذوالفقار بھائی نے درود پاک پڑھا، فرشتے نے کہا یا رسول اللہ، جامع شاہسواریہ مسجد میں بیٹھ کر ذوالفقار بھائی نے آپ پر، ذوالفقار نے درود پاک پہنچا، یا اللہ یا رسول اللہ قبول کیجئے. عبدالغفار نے درود پاک پڑھا، آصف بھائی نے درود پاک پڑھا، آپ کا نام تو میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے. اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعے والے دن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے نا، میں اس کو خود سنتا ہوں. آپ کی آواز میرے آقا کی سماعت تک پہنچی ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. جو بندہ جمعے والے دن درود پڑھتا ہے حضور اس کو خود سنتے ہیں. کتنی خوش بختی ہے آپ لوگوں کی. کوئی ایسا نبی ہے؟ بڑے رتبے ہیں انبیاء کے، بڑے رتبے ہیں. میرے نبی تو ہماری آواز کو بھی سنتے ہیں. آقا فرماتے ہیں تم مجھ پر درود پڑھو، میں خود سنوں گا. پڑھو تو سی میرے آقا پر درود. میرے آقا خود سنیں گے، اور جب سنیں گے تو ہمیں دعا سے محروم رکھیں گے؟ ہمیں دعا سے محروم نہیں رکھیں گے. آج بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینہ منورہ کے بعد حاضری نصیب فرمائے. وہ ایک شاعر نے کہا نا، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بالی ہے. خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے روزے، میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے نا، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. وہ ٹکڑا جو ہے جنت کا ٹکڑا ہے کہ جو بندہ وہاں پر پہنچ گیا میرے آقا کے روضے اور منبر کے درمیان والی جگہ پر، جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، وہ بندہ قسم کھا کر کہے کہ میں جنت سے ہو کر آیا ہوں تو اس کی قسم سچی ہے. اس کی قسم سچی ہے. خود جس کو کہتے ہیں میری دیکھی والی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. دعا مانگے، دعا سے غافل نہ ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ کی حدیث پاک ہے کہ دعا مانگا کرو، دعا مانگا کرو.
تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ رب نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ایک واقعہ میرے ساتھ، بڑے واقعات ہوئے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی یہ پچھلے محرم شریف گزرا، میرے بچوں کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی، ہیضہ ہو گیا، اور اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑا، اور میں آپ کو بتاؤں حیران ہوں گے کہ 3 دنوں میں 40 سے زیادہ ڈرپیں لگیں، 40 سے زیادہ۔ تو میں نے کسی کو بتایا نہیں کہ یار کوئی پریشان ہوں گے۔ 10 محرم کا دن ظہر کے وقت البرکت والی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے مجھے خیال آیا کہ یار اللہ نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں دعا کو قبول کروں گا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار مسلمان کی دعا مسلمان کے حق میں قبول ہوتی ہے، چلو میں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز اقارب کو، اپنے بڑوں کو دعا کے لیے کہتا ہوں۔ پہلے تو ذہن تھا کہ ان کو نہ کہوں، پریشان ہوں گے، لیکن اب رب نے ذہن میں ڈالا کہ ان کو دعاؤں کا کہو۔ میں نے بھی دعا کی، اپنی بہنوں کو بھی کہا، اپنے بہنوں سے بھی کہا، اپنے چچاؤں سے بھی کہا، اپنے رشتہ داروں سے بھی کہا، فون کر کر کے کہا کہ دعا کرے۔ میرے بچوں کی امی کی طبیعت بہت ناساز ہے، بہت طبیعت خراب ہے، اور یقین مانے ممبر پر بیٹھا ہوں، سامنے کتاب پڑھی ہے، واللہ العظیم اللہ کی قسم ہے، شام کو ابھی دن میں ہم پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہے، زندگی موت رب کے ہاتھ میں، اتنا پریشان تھا۔ اللہ کی قسم شام کو میری زوجہ کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی، اگلے دن ہم گھر واپس آ گئے۔ یہ ہے دعا کی برکت۔ اللہ تعالیٰ دعا سے کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ اب کتنی بڑی پریشانی آئی، اللہ نے دعا کی برکت سے، بہنوں کی دعا کی برکت سے، بھائیوں کی دعا کی برکت سے، چچاؤں کی دعا کی برکت سے، بڑے بزرگوں کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کریں، آپ کا لگنا کچھ نہیں ہے، بن آپ کا بہت کچھ جانا ہے۔ آپ کی آخرت سنور جائے گی، آپ کی دنیا سنور جائے گی۔ اپنی اولاد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں، جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آئے تو اپنے امام صاحب کے پاس اسپیشل دعا کے لیے آئیں، آ کے ان سے کہیں کہ حضرت دعا کر دیں۔ یہ جو آپ کے امام ہیں یہ طالب علم دین ہیں، یہ جب چلتے ہیں آتے جاتے ہیں تو فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، دوسرے شہر سے آئے ہیں، ان کی دعا قبول ہوگی۔ کوئی مسافر جا رہا ہو سفر پر، اس سے دعا